ذرا ان بچوں کو تو دیکھو کس مزے سے کھیل رہے ہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ان کی بلا جانے، انہیں دنیا کی کیا پرواہ، مجھے ان پر رشک آتا ہے۔ اکثر لوگ جب بچوں کو کھیلتے کودتے دیکھتے ہیں تو اپنا بچپن یاد کر کے یوں محسوس کرتے ہیں جیسے کلیجے پر سانپ لوٹ گیا ہو۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہتے ہیں، آہ کدھر گیا میرا بچپن۔ ان لوگوں کے خیال میں تمام تر رعنائیاں اور خوشیاں اسی دور میں ہوتی ہیں۔ اس دور میں ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، نہ کسی بات کا خوف، نہ اندیشہ، نہ کوئی دکھ، نہ درد۔ باقاعدہ غزلیں گائی جاتی ہیں اور نغمے گاتے ہیں کہ میرے بچپن کے دن مجھے بہت یاد آتے ہیں، لیکن ان کا یہ خیال اکثر اوقات حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ بچوں پر رشک تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو بچہ بظاہر کھیل کود میں مشغول نظر آ رہا ہے وہ اندر ہی اندر کسی سخت الجھن میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں کچھ اسی طرح کی بچوں کی الجھنوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو فوراً ریسیو ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے اہم حصے کی طرف۔ شیر خارکی اور بچپن کے ابتدائی دور میں بچہ بڑوں کا محتاج ہوتا ہے۔ پیدائش کے بعد وہ دودھ اسی وقت پی سکتا ہے جب اسے پلایا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس بچے کو ماں، باپ اور خاندان کے باقی افراد اسے اس ماحول کے ساتھ مطابقت کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ بچے کی زندگی کی نشوونما کا ہر نیا مرحلہ اپنے ساتھ نئے مسائل اور نئے حالات لاتا ہے۔ ان نئے مسئلوں اور حالات سے کامیابی کے ساتھ نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ خود کو محفوظ تصور کرے۔ اسے یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ضرورت سے زیادہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ ضرورت سے زیادہ نگرانی اس کے لیے الجھن کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی کے برعکس بعض والدین ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کو بہت زیادہ آزادی اور خود مختاری دے دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اپنی کم سنی کے باوجود اپنے معاملات خود نپٹائیں۔ بچوں کی ضرورت سے زیادہ نگرانی کرنے والے والدین کی طرح ایسے والدین جو بچوں کو بہت زیادہ آزاد اور خود مختاری دے دیتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں، اور اکثر ایسے بچے بگڑ جاتے ہیں جو بذات خود والدین بلکہ ماحول کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کے لیے ایک پریشانی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا ننھا منھا بھائی یا بہن پیدا ہوئی ہو اور اس نوزائیدہ نے اس سے خاندان کا اہم ترین رکن ہونے کی حیثیت چھین لی ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ سکول کی نئی نئی صورتحال اور دقتوں نے اسے چکرا دیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے روزمرہ کی عام مشکلات کے مقابلے میں کوئی بہت ہی زیادہ سنگین مسئلہ درپیش ہو، مثلاً ماں یا باپ، بہن یا بھائی کی اچانک موت واقع ہو گئی ہو، یا کوئی قریبی شخص اچانک سخت بیمار پڑ گیا ہو۔ یہ میں نے بچوں کے بہت سے مسائل میں سے چند ایک مسائل بیان کیے ہیں۔ اب ہم ان مسائل کے حل کی طرف آتے ہیں۔ ان سبھی مسائل کو بچے کے ماں باپ یا پھر اس کا استاد یا استانی کو سمجھنے چاہیے۔ ان کے ساتھ زیادہ سختی نہ برتی جائے اور نہ ہی زیادہ نرمی اور چھوٹ دی جائے، بلکہ ان کے دبے ہوئے احساسات، ان کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ہوسٹ مہربان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔